الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج اسلامی سال 1443 کا آخری دن ہے، یعنی 30 ذوالحجۃ الحرام 1443 سنہ ہجری اور ہفتے کا دن ہے، اور آج سورج غروب ہوتے ہی نیا اسلامی سال کا آغاز 1444 کا آغاز ہو جائے گا، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، محرم الحرام، یعنی اسلامی سال کی ابتدا بھی ماہ حرام سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی ماہ حرام سے ہوتی ہے، یعنی حرمت والا مہینہ، یعنی پہلا مہینہ بھی حرمت والا ہے محرم الحرام، اور دوسرا مہینہ اور آخری مہینہ جو ہے وہ بھی ذوالحجۃ الحرام، وہی ماہ حرام حرمت والا مہینہ ہے۔ اور یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ 12 مہینے ہیں سال کے، اور اس میں 4 جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، 3 جو ہیں وہ لگاتار ہیں، یعنی ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام، اور 1 رجب المرجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کو محرم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس ماہ مبارک کی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کہا گیا، اور اس کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ محرم الحرام کی حرمت اللہ پاک کی طرف سے ہے، مخلوق میں کسی کو اس کی تبدیلی کا اختیار نہیں ہے، جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے کہ محرم الحرام کے بجائے صفر المظفر کو حرمت والا مہینہ سمجھتے تھے۔ محرم الحرام میں جنگ بندی کی وجہ سے ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی تھی، اسی احترام کی وجہ سے اس ماہ کو شہر الاسم، یعنی اللہ پاک کا پہلا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہی کیوں ہے؟ قربان جی اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کہ ہمارے پیارے رب عز و جل نے ہم پر کرم نوازی فرمائی، اور اسلامی سال کا آغاز جو ہے وہ محرم الحرام سے فرمایا۔ اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے لیے کثیر مواقع عطا کیا، بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بننے کی راہیں کھول دی، تاکہ سال کی ابتدا ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس سے گناہ بخش دیے جائے۔ نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے، حتیٰ کہ سال کا آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام بھی عبادت میں گزارے۔ امید ہے کہ اس کے لیے پورے سال کی اطاعت لکھی جائے گی۔ بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محرم الحرام کے پہلے عشرے کی بڑی فضیلت ہے۔
اور اس کا پہلا عشرہ پچھلی شریعتوں سے ہماری شریعت تک نہایت بابرکت اور بڑا عظمت والا یہ مہینہ رہا ہے۔ سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام 3 اشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے، یعنی پورے سال کے مہینوں میں سے 3 اشرے ایسے ہیں جس کی صحابہ کرام بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ اور محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی 10 تاریخ کو یوم عاشور کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے، یوم عاشور بھی کہتے ہیں، 10 محرم۔ اور اس 10 محرم کو انبیاء کرام علیہ السلام سے خصوصی نسبتیں حاصل ہیں، اس لیے یہ مبارک دن ہے، برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے اور بہت ہی اہمیت کا حامل دن ہے۔ یوم عاشور کو سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی مدد کی گئی، فرعون اور اس کے پیروکار اسی دن ہلاک کیے گئے، اور سیدنا یونس علیہ السلام اسی دن عاشورہ کے دن جو ہے مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن ہوئی قبول، اور سیدنا یوسف علیہ السلام بھی کنویں سے نکالے گئے تو وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ولادت ہوئی تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، اور جس دن آپ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی اسی دن جو وہ نزوف تھا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی کمین مبارک آنکھوں سے لگائے گی تو آپ کی بینائی اسی دن واپس آ گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اسی دن اٹھایا گیا، اور اسی روز سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور ہوئی، جو آپ کے ساتھ معاملہ ہوا، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اسی دن بادشاہت ملی، یعنی یوم عاشور کو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو خاص لوگوں کی مغفرت کا مجدہ بھی یوم عاشور کو دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے یہاں کے یہودیوں کو دیکھا، کیونکہ یہاں یہودی کثرت کے ساتھ رہتے تھے، بڑی تعداد تھی یہودیوں کے مدینہ کے اندر، اور اس میں آپ نے دیکھا یہودی لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو اللہ نے یوم عاشور جو ہے وہ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم یہ یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق زیادہ ہے، جتنا میں ان کو مانتا ہوں تم ان کو نہیں مان سکتے، یعنی ہمارا تعلق بہت زیادہ کلوز ہے، لہذا آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی روزہ رکھا عاشورہ کا، اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلے سال ہم یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگلے سال یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ہم یوم عاشور کے ساتھ ایک روزہ اور ملائیں گے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو، یعنی 9ویں کا ساتھ ملا لیں یا پھر 11ویں کا ساتھ ملا لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہی بتاتا چلوں کہ پہلے یوم عاشور کا روزہ جو تھا وہ فرض تھا، رمضان کے روزوں سے
فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ جو تھا وہ فرض تھا. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. سب سے پہلے اس امت پر کون سا روزہ فرض تھا؟ یوم عاشور کا. پھر یہ کینسل ہوا فرضیت. پھر ہر مہینے 3 روزے 13 14 15 جسے ایام بیس کہتے ہیں. یہ 3 روزے ہر مہینے فرض کیے گئے. پھر یہ منسوخ ہوئے. پھر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے اور اس میں بھی یہ رعایت رکھی گئی کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھنا چاہتا ہے روزے رکھے اور جو اس کے فدیہ دینا چاہتا ہے جو ان کے بدلے میں فدیہ، ایک فدیہ جو ہوتا ہے وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس سال سمجھ لیں کہ فطرانہ جو تھا وہ 2 کلو آٹے میں 200 روپے لگا لیں. ٹھیک ہے جی، 200 روپے لگا لیں ایک بندے کا، ایک فطرانہ. اس کو کہتے ہیں فدیہ. تو یہ آسانی رکھی گئی کہ آپ روزے رکھیں 29 یا 30 جتنے کا دن ہوگا یہ رمضان مبارک، یا پھر آپ اس کے بدلے میں ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے دیں، یعنی 200 روپے سمجھ لیں، ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں. یہ آسانی رکھی گئی. پھر یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے، یہ رمضان مبارک کا مہینہ پائے، فَلْيَصُمْهُ، اب اس کو روزے رکھنے پڑیں گے. اب اس کو جو فدیہ دینے والی رعایت تھی وہ کینسل ہو گئی، اب روزے ہی رکھنے پڑیں گے. ہاں یہ پھر اللہ نے تھوڑی سی گنجائش رکھی، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، سفر میں ہے، سفر میں مشقت ہوتی ہے، طویل شرعی مسافر بھی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. اور یہ بھی یاد رکھیں سفر وہ مراد ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ سفر پہ نکل جائے. یہ بھی شرط ہے، یاد رکھیں مسافر کے لیے. اور وہ شرعی سفر ہو، یعنی جو اس کی لمٹ ہے تقریباً 92 کلومیٹر یا 96 کلومیٹر کا وہ فاصلہ ہو اور 15 دن سے کم رہنے کی وہاں پہ اس کی نیت ہو، یہ سفر اگر کرتا ہے اس کے لیے گنجائش رکھی گئی کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کو قضا کر لے. رکھنا پھر بھی پڑے گا. کوئی بیمار ہے، لاغر ہے، گرمی کے روزے ہے، نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں رکھ سکتا ہے، گرمیوں میں نہ رکھے، سردیوں میں رکھ لے، گنجائش ہے بیمار کے لیے. لیکن وہ بیمار شیخ فانی جو ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا بیچارہ، گرمیوں میں بھی نہیں رکھ سکتا، جس کو جان کو خطرہ ہے، وہ سردیوں میں رکھے. ہاں جو سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتا اور ایسا بیمار ہے، ایسا کمزور ہے، یہ ایسی عمر زیادہ ہو گئی ہے جسے شیخ فانی کہا جاتا ہے، جس کے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دے، ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ڈیفینیشن تھی روزہ ہماری جو امت کے اندر فرض کیے گئے، ترتیب سے یہ فرض ہوا. پھر اس کے اندر بھی روزوں کے اندر بھی پہلے یہ تھا کہ یہ عشاء کے بعد کھانا پینا منع تھا. عشاء تک جو کھا لیا پی لیا ٹھیک، مغرب سے عشاء تک، اس کے بعد عشاء کے بعد کھانا پینا منع، اپنی بیویوں کے پاس جانا منع. پھر اللہ نے پھر اس میں وہ آسانی پیدا کر دی اس امت کے لیے. کچھ صحابہ کرام رات کے وقت جو ہے وہ اپنی ازواج کے پاس چلے گئے، ازواج کے پاس چلے گئے اپنی بیویوں کے پاس. اور ان میں سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں بھی آتا ہے، اس سرکار کے بارے میں پھر صبح حاضر ہو کے یا رسول اللہ اس طرح یہ معاملہ ہوا ہے. تو اور صحابہ کرام سے جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو سرکار کے بارگاہ میں عرض کرتے، طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں پاک فرما دیجیے. اس طرح کے واقعات حدیث میں ملتے ہیں. اور کئی معاملات میں میرے آقا نے حد جو ہے وہ قائم فرمائی ہے. جو شریعت کی حد ہوتی تھی ان کی، اگر وہ کوئی غلطی کرتا تھا، جرم کوئی ہوتا تھا ان سے، تو آپ اس کی سزا تجویز کرتے تھے اور اس پہ عمل ہوتا تھا. تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. فرمایا اب رات کے وقت تمہارا اپنی بیویوں کے پاس جانا میں نے حلال کر دیا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں
بعض دفعہ بزرگوں کی جو خطا ہوتی ہے وہ ہمارے لیے عطا ہوتی ہے، جسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خطا کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے اس کے اندر بھی عطا ہوتی ہے۔ اگر وہ خطا نہ کرتے تو یہ ہو سکتا ہے ہمیں عطا بھی نہ ہوتا یہ رات کا اپنے ازواج کے پاس جانا۔ تو اب رات کے وقت اپنے ازواج کے پاس بندہ جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح روزہ میں نے بتایا آپ کو عشاء کے ٹائم شروع ہو جاتا تھا، پھر اگلے دن غروب آفتاب کو افطار ہوتا تھا۔ ایک صحابی حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، انہوں نے روزہ رکھ لیا اور گرمی کے دن تھے، سخت گرمی تھی اور وہ دن بھر کام کرتے رہے تو نڈھال ہو گئے، گھر آئے اور آنکھ لگ گئی، عشاء کا وقت ہو گیا، زوجہ نے کھانا تیار کر کے رکھا سامنے تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا کہ اب تو وقت ہی ختم ہو گیا۔ اگلے دن بغیر کھائے پیے ہی آپ نے روزہ رکھ لیا، پھر اسی طرح کھیتی باڑی میں لگ گئے، ہل چلانے میں اور یہ وہ سارا مشقت کام میں۔ عصر کے ٹائم ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، نڈھال ہو گئی، جان پہ بن گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ لوگ جو ہیں اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں رات کو جب کالا ڈورا سفید ڈورے میں نہ بدل جائے، انہیں صبح صادق کا وقت بتایا گیا۔ تو جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی نا، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اب تمہارے رات کو کھانا جائز ہے، یعنی تم لوگ جب کالا ڈورا سفید ڈورے میں بدلے گا تمہارا روزے کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ایک ڈوری لی کالی اور اس کو تکیے کے پاس رکھ لیا اور کھاتے رہے، سحری فرماتے رہے، اور ساری فرمانے کے بعد ڈوری بھی بار بار دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفید ہوگی تو ٹائم ختم ہوگا، لیکن وہ کہاں سفید ہونی تھی، وہ تو ایک اللہ نے ایگزامپل دی تھی، مثال دی تھی۔ اب وہ سرکار کے بارے میں اذانیں شروع ہو گئی فجر کی، سرکار کے بارے میں وہ حاضر ہو، یا رسول اللہ اس طرح معاملہ ہے تو ڈوری تو کالی کی کالی ہے، وہ سفید تو ہوئی نہیں، اور آپ نے فرمایا اللہ نے کہا جب کالا ڈورا سفید ڈورے میں بدل جائے تو روزے کا ٹائم ختم۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ اب دیکھیں صحابہ کے پاس بے شک بڑا علم تھا، لیکن وہ صحابہ بھی سرکار کے محتاج ہیں، صحابہ بھی ڈائریکٹ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے جب تک رسول اللہ نے سمجھائیں۔ تو میں اور آپ کیا ہے، کہتے ہیں بس یہ قرآن کافی ہے، بس حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے معاذ اللہ۔ ارے صحابہ کرام علیہم رضوان جو عربی دان تھے، عربی جاننے والے تھے، ان کو بھی سرکار نے سمجھایا تو وہ سمجھے۔ سرکار کے فیض کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت کے سوا عمل و ایمان فضول ہے، اہل محبت بن تو پھر سب کچھ وہاں مقبول ہے۔ اب ہوا کیا، میرے آقا نے جب سنا تو آپ نے تبسم فرمایا، مسکرائے آپ، اور آپ نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کالا ڈورا یہ سفید ہو جائے گا تو پھر وقت ختم ہو گیا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا من الفجر، یہ دو لفظ اللہ نے پھر نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سے کہو اس کالے اور سفید ہونے کا مطلب رات کی سیاہی سفیدی میں بدلے گی، صبح صادق ہوگی، اس کا یہ مطلب ہے فجر کا وقت، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال تو پھر یہ رات کا یعنی کھانا پینا بھی ٹھیک ہو گیا، اور اسی طرح ازواج کے پاس جانا بھی جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا، اور پھر وہ جیسے آپ روزے کی روٹین ہے، ٹائمنگ ہے، سارے کے وقت ختم ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ پھر روزہ اس طرح سے چلا۔ تو بہرحال تو یہ روزہ جو تھا یہ پھر آقا نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یوم عاشور جو ہے اس کا صرف انسان ہی احترام نہیں کرتے، بلکہ حیوان بھی، چرند پرند، جانور درندے، وہ بھی اس کا احترام کرتے ہیں، اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ بزرگان دین کے چند مشاہدات اور ملفوظات کتابوں میں ملتے ہیں۔ سیدنا قیس بن عباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ وحشی جانور عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ ان کا روزہ کیا ہوتا ہوگا؟ نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت سیدنا فتح بن شخرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں روزانہ چیونٹیوں کے لیے روٹی توڑ کے ڈالتا تھا، پھر ان کا معمول تھا، اور اب بھی کئی لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے
وہ دیواروں کے ساتھ جا کے تھوڑی تھوڑی چینی ڈال دیتے ہیں، شکر تھوڑی تھوڑی ڈال دیتے ہیں، ایسی تاکہ چینٹیاں وغیرہ کیڑے مکڑے وہ چیزیں کھا لیں، صدقہ کرتے ہیں اس طرح کا۔ اور تو ان کا طریقہ تھا کہ وہ روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے وہ چونٹی کے لیے ڈالتے تھے، لیکن وہ فرماتے جب عاشورہ کا دن آتا یعنی 10 محرم کا دن آتا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب روٹی کی ٹکڑیاں ڈالتا تھا تو چونٹیاں روٹی نہیں کھاتی تھی۔ اشراط الارض بھی محرم کا احترام کرتے تھے، عاشورہ کا احترام کرتے تھے۔ اور سیدنا ابو الحسن بن عمر قزوینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یوم عاشور کو چونٹیاں بھی روزہ رکھتی ہیں۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، یہ مہینہ ان قریب شروع ہونے والا ہے۔ آج پاکستان کے اندر جو ہے وہ شروع ہوگا، عرب ممالک کے اندر تو اکثر شروع ہو چکا ہے، وہاں پہلی تاریخ ہے محرم الحرام کی، نیا سال وہاں شروع ہو چکا ہے، لیکن ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر آج رات انشاءاللہ جو چاند نظر آ جائے گا اور یک محرم الحرام جو ہے وہ شروع ہوگی۔ اور یہاں پر میں نے ایک وظیفہ آپ کو بتانا ہے، ایک عمل جو بزرگان دین سے چلا آ رہا ہے کہ جو بندہ یکم محرم الحرام کو، کہا جی یکم محرم الحرام، کل یکم محرم الحرام ہے نا، جو پہلی محرم الحرام کو 130 مرتبہ 130 کتنی مرتبہ جی؟ ذرا اونچا بولے جی آپ کی آواز نہیں آ رہی اور آ بھی نہیں سکتی، میری آواز تو آپ کو آ رہی ہے۔ 130 مرتبہ 130 جو 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح لکھے، یعنی جو میم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں میم اور ہا، اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہو، ہا کی بھی اور میم کی بھی۔ اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، سمجھ جائیں، عقل مند کو اشارے کافی ہوتا ہے۔ بہرحال 130 مرتبہ وہ لکھ کے اس کو لیمینیشن کروا لیں، گھر میں لگا لیں، دکان پہ لگا لیں، فیکٹری میں لگا لیں، آفس میں لگا لیں، یا اس کو فولڈ کر کے اس کا تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ سارا سال امن و امان سے گزرے گا، جادو ٹونے یہ وہ ان سے اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے گا۔ تو کوشش کریں یہ خود لکھیں بسم اللہ شریف، اور بسم اللہ شریف کی فضیلت سبحان اللہ و بحمدہ، ایک روایت کا مفہوم ہے ایک بندے نے عمدہ طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اور اس کے 19 حروف ہیں، 19 حروف ہیں، اور جہنم کے طبقات بھی 19 ہیں۔ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جہنم کے سارے طبقات کو بند کر دیتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک عمل بھی علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کو غسل دینے کے بعد انگلی سے، قلم سیاہی دبا سے نہیں، انگلی سے اس کی پیشانی پہ لکھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ بسم اللہ شریف لکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس میت کی بخشش فرما دے گا۔ ٹھیک ہے جی، بڑا آسان سا عمل ہے، کوشش کر لیا کریں، کوئی موقع ایسا مل جائے آپ کو تو آپ اگر آپ نہیں لکھ سکتے کسی کو کہہ دیں وہ بسم اللہ شریف، لوگ قبرستان میں لکھواتی ہیں نا ٹائلوں کے اوپر، وہ سلیبوں کے اوپر وہ کلمہ شریف لکھ دیں گے، قاری صاحب بھی کلمہ شریف لکھ دیں جی کے اوپر رکھنی ہے۔ یہاں پر بھی جب غسل دینے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے یہ یاد رکھیں، غسل دینے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے کہ انگلی سے لکھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کی بخشش فرما دے۔ ٹھیک ہے جی، اور میں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ میرا وصیت نامہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے، الحمدللہ دیکھ لیں میرا وصیت نامہ سال ہا سال سے وصیت نامہ الحمدللہ میرے پاس، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں جب مروں تو میرے ساتھ کیا کیا گیا، میں جنازہ کون پڑھائے، قبر کیسے بنانی ہے، قبر پہ کیا معاملات کرنے ہیں،
دعا کون سی پڑھنی ہے، تلقین کیسے کرنی ہے، الحمدللہ میں ہر وقت یہ میرے پاس ہوتا ہے اور میری جیب میں ہوتا ہے۔ ایک یہ وصیت نامہ، اور دوسری چیز جو ہر وقت میری جیب میں رہتی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دیکھ سیدی اعلیٰ حضرت کے مزار اقدس کا نقش اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جالیہ مبارک، یہ دو چیزیں الحمدللہ ہر ٹائم الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ میری جیب میں ہوتی ہے اور میرے دل کے پاس ہوتی ہے۔ سیدی اعلیٰ کا مزار مبارک، وصیت نامہ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جالیہ مبارک۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو یہ بسم اللہ شریف والا عمل جو آپ نے کوشش کرنی ہے کل لکھ لینی ہے غروب آفتاب سے پہلے پہلے، کل غروب آفتاب سے پہلے پہلے 130 مرتبہ یہ لکھ لیں یا کسی سے لکھوا لیں، 130 مرتبہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، ایک پیج پہ وہ آرام سے آ جائے گی، زیر زبریں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی بنا لکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس میں احتیاط کیا کرنی ہے، میم کی آنکھ بھی کھلی ہو، ٹھیک ہے جی، اور جو ہاں ہے ہے والا وہ بھی اس کی آنکھ بھی کھلی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی جو ہاں ہے نا وہ بھی کھلی ہو، اس کی آنکھ کھلی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک عمل ہو گیا۔ اب ہم نے محرم الحرام کی جو پہلی رات ہے، یعنی آج رات ہمارے پاکستان میں جو آنے والی ہے، تو یہ ہم نے دعا پڑھنی ہے۔ کون سی دعا پڑھنی ہے جی؟ مرحبا بالسنۃ الجدید والشہر الجدید والیوم الجدید والساعۃ الجدید، مرحبا بالکاتبین الشاہدین اکتبا فی صحیفتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان الجنۃ حق والنار حق وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور، یہ ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جب بھی نیا چاند دیکھیں، محرم کا چاند ہو، سفر کا ہو، ربیع الاول شریف کا ہو، ربیع آخر کا ہو، یہ جب بھی نیا چاند آپ دیکھیں تو یہ کوشش کیا کریں، سرکار جو دعا پڑھا کرتے تھے آپ بھی وہ دعا پڑھا کریں، اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اور بھی بے شمار اس میں اعمال ہیں، وظائف ہیں، اوراد ہیں جو محرم الحرام میں پڑھے جاتے ہیں، بلکہ سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ فرماتے ہیں نئے سال یا مہینے کی آمد پر صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے، یعنی وہ دعا یہ سکھاتے تھے تاکہ سارے یہ دعا مانگیں، کب؟ نیا چاند، نیا سال شروع ہو یا نیا مہینہ شروع ہو رہا ہو اسلامی۔ کون سی دعا؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ نے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں عملیات آپ نے کرنی ہے، اور یکم محرم کو آپ سب کو معلوم ہے ایک بہت بڑا عظیم واقعہ ہوا تھا، اور وہ واقعہ کیا تھا؟ سیدنا امیر المومنین خلیفہ دوم عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا تھا، یعنی آپ کا جو یوم شہادت ہے وہ یکم محرم الحرام ہے، اور کل یکم ہے، تو کوشش کریں۔ اب پاکستان کے علاوہ دوسرے عرب ممالک ہیں، خلیجی ممالک، وہاں تو آج پہلی ہے، اگر کوئی باہر سے مجھے دیکھ رہا ہے، ماشاءاللہ بخاری صاحب، ماشاءاللہ جو مرتضیٰ بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ باہر ہوتے ہیں، وہاں تو پہلی ہو چکی ہوگی، تو وہ کوشش کریں آج ان کے یوم شہادت کے حوالے سے ہے، یہ وہ چند ایک حدیثیں لوگوں کو بتائیں، ان کی شان و عظمت کو بیان کریں، ان کے سارے ثواب کا اہتمام کریں، حسب توفیق جو بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پاکستان والے کل انشاءاللہ یکم محرم الحرام ہے، تو انشاءاللہ ان کو یوم شہادت کے حوالے سے جو وہ اہتمام کریں، اس کا تسبیحات پڑھیں، ذکر، درود، نوافل، تلاوت، جو بھی سارے ثواب کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ان کو ہمارے اس سارے ثواب کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں حاجت ہے،
ان से निस्बत कायम करने के लिए हमें उनसे ये करना होगा। क्यों? इसलिए कि अलमरउ मा मन अहब्बा, मेरे आका फरमाते हैं इंसान उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा कराम से भी मोहब्बत करते हैं, औलिया कराम से भी मोहब्बत करते हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह इन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। जब ये ऐलान होगा वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, हम मुजरिमों के सबों में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खड़े होंगे इंशाअल्लाह। किनकी सबों में खड़े होंगे? जहाँ पे गौसे आज़म खड़े होंगे, जिस लाइन में ख़वाजा नवाज़ खड़े होंगे, जिस लाइन में सैयदी आला हज़रत खड़े होंगे, यहाँ पे जिस लाइन में सैयदी अमीर अहले सुन्नत खड़े होंगे, इंशाअल्लाह हम उस लाइन में खड़े होंगे। हम किसी यजीद के लश्कर में नहीं खड़े होंगे, हम किसी शिमर के लश्कर में नहीं खड़े होंगे, हम किसी फ़िरौन के लश्कर में नहीं खड़े होंगे, उनके सफ़ों में नहीं होंगे। इंशाअल्लाह हम अल्लाह के नेक बंदों के सफ़ों में खड़े होंगे। क्यों? इसलिए कि अलमरउ मन मा मन अहब्बा, उसी के साथ होगा जैसे वो मोहब्बत करता है। तो हमारी मोहब्बत किसके साथ है? अल्लाह के नेक बंदों के साथ, अल्लाह के वलियों के साथ, अल्लाह के नबियों के साथ, अल्लाह के सिद्दीकों के साथ, अल्लाह के शहीदों के साथ। हमारा ताल्लुक़ उनसे है, उनसे नहीं है। जो यजीद को अपना बाप समझते हैं और वो कहते हैं माज़अल्लाह इमाम हुसैन ने बगावत की, इमाम हुसैन को बागी लिखते हैं वो, और यजीद को बड़ा अच्छा और अमीरुल मोमिनीन लिखते हैं वो लोग, और अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। जो आज उनकी वकालत करते फिरते हैं वो उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। यजीद को बड़ा अच्छा समझते हैं। बहरहाल अब ये टॉपिक नहीं है। तो ये क्योंकि कल एक मुहर्रमुल हराम है, कोशिश करें कि मुहर्रमुल हराम की हुर्मत का पास रखते हुए आपने जो मैंने ये अमलियात आपको बताए हैं, और मज़ीद आपने इसकी डिटेल वगैरह पढ़नी है, उसके आमाल वगैरह, और इसमें आपने क्या करना है क्या नहीं करना, बेशुमार आमाल है। तो बल्कि इब्न जोज़ी, अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताई हैं कि कौन कौन से आमाल यौम आशूर को जो है वो करने चाहिए। बल्कि मैंने एक पर्चा भी जो है वो छापा हुआ है यौम आशूर के हवाले से। ये देखें, ये आशूर के हवाले से, यौम आशूर 10 मुहर्रम के हवाले से ये पर्चा छपा हुआ है। इंशाल्लाह मैं ये अपलोड कर देता हूँ। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा 10 मुहर्रम को इसमद सुरमा लगाएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमद सुरमा, अलिफ से मीम दाल, इसमद सुरमा जो लगाता है, मेरे आका फरमाते हैं 10 मुहर्रम को उसका सारा साल आँखें दुखेंगी नहीं, आँखों में तकलीफ़ नहीं होगी। कोशिश करें इसमद सुरमा अगर सही जैनवन मिल जाए तो वो लगाएं। इसी तरह 10वीं मुहर्रम को सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करें, और इसी तरह 10वीं का रोज़ा रखें। ठीक है जी। तो 10वीं का रोज़ा जो है हमारे पाकिस्तान में इस साल 2022 में सहारी का वक्त जो है लाहौर का, पाकिस्तान पंजाब लाहौर का जो सहारी का वक्त है वो 3:50 है। लाहौर का जो सहारी का वक्त है वो 3:50 से पहले पहले सहारी मुकम्मल कर। ठीक है। बाकी जो दूसरे इलाकों में रहने वाले हैं, दूसरे शहरों के रहने वाले, वो अपने शहर के मुताबिक जो है वो कैलेंडर के मुताबिक टाइम जो है वो देख सकते हैं, वो पता लग जब सारी जगह पता लगे। ठीक है जी। नज़र और नियाज का अहतमाम करें यौम आशूर को, और सैयद इमाम हुसैन और दीगर शोहदा करबला के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब ईदों का अहतमाम करें, शरबत का अहतमाम करें, खाने वगैरह का ये लंगर तकसीम करें। इंशाअल्लाह बहुत से फूज़ व बरक़ात अता होंगे, और इंशाअल्लाह रोज़ों में आपके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखता है अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर देते हैं। लेकिन कोशिश करें ये रोज़ा रखें 10वीं मुहर्रम का, और उसके साथ एक रोज़ा मिला लें, 9वीं का साथ मिला लें। अब यहाँ पाकिस्तान में इस साल 2022 में जो है वो मंगल को 10 मुहर्रम है, तो पीर का रोज़ा रख लें। पीर तो वैसे ही सुन्नत रोज़ा रखना, ठीक है जी। पीर और मंगल का रोज़ा रख लें, यानी 9वीं 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रख लें। तो यानी 8 और 9 अगस्त का ये बनेगा रोज़ा इस साल जो है पाकिस्तान में। ठीक है। तो कोशिश करें ये रोज़ा रखें, और इसके अलावा इंशाल्लाह ये पर्चा मैं अपलोड कर दूँगा
یہ یوم عاشور کے حوالے سے، تو یہ آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور یہ، کیونکہ آئے دن میرے اکاؤنٹ وغیرہ فیس بک کے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ نئے اکاؤنٹ بنانے پڑتے ہیں، مجبوری ہے۔ تو اب میں نے ایک اکاؤنٹ بنایا ہے اور امید ہے کہ اسی کو ہی اب چلاؤں گا۔ اس کا نام رکھا ہے اتاری ہاؤس۔ کیا نام ہے جی؟ اتاری ہاؤس۔ کیونکہ اس کے فرینڈ جب تقریباً 100 کے قریب جب فرینڈ ہو جائیں گے فرینڈ لسٹ میں، تو وہ پھر لائیو اس پہ چلے گا۔ تو لہٰذا ابھی چونکہ فرینڈ ابھی آج ہی میں نے وہ بنایا ہے، نام نوٹ کر لیں، اتاری ہاؤس۔ اتاری ہاں جی، نسبت ہے کیا پیاری پیاری، اتاری ہوں اتاری، تیرا کرم ہے ذات باری، اتاری ہوں اتاری، محمد عبد الرحمن اتاری، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ فیض سے جن سے لاکھوں نمازی بنے، فیض سے جس کے لاکھوں نے امامہ سجایا، اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس نے ختم نبوت کا پہرا دیا، اس خادم کی خدمت میں لاکھوں سلام۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ نوٹ کر لیں، اتاری ہاؤس، ATTARI، اتاری ہاؤس، HOUSE۔ اتاری ہاؤس کے نام سے میرا آفیشیل پیج جو ہے انشاءاللہ فیس بک کا وہ چلے گا لائیو چند دنوں میں انشاءاللہ۔ اس کے فرینڈز ہو جائیں گے 100 کے قریب، تو وہ پھر لائیو انشاءاللہ جب بھی ہوگا تو وہ اسی پیج پہ انشاءاللہ، کوئی مجبوری نہیں ہوگی تو انشاءاللہ اسی پہ ہی اب وہ انشاءاللہ وہ چلایا جائے گا۔ پہلے سرمد رضا کے نام سے چلتا رہا، اب وہ کچھ دنوں کے لیے بلاک کیا گیا، تو کیونکہ پچھلے انڈیا کی گستاخی کی وجہ سے وہ لائیو چلایا تھا، تو پھر اس وجہ سے انہوں نے اکاؤنٹ جو بلاک کر دیا تھا۔ تو پھر اب فی الحال مستقل ارادہ یہی ہے کہ اتاری ہاؤس کے نام سے جو فیس بک کا یہ میں نے بنایا پیج، انشاءاللہ اسی سے ہی وہ آپ کو لائیو پروگرام انشاءاللہ دیکھنے کو سننے کو ملیں گے۔ تو آپ جو ہیں وہ دوست احباب جو میں نے گزارشات کی ہیں وہ آپ اس پہ توجہ کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے تو جو برکات حاصل ہوں گے آپ کو انشاءاللہ۔ تو میرا واٹس ایپ نمبر بھی نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نوٹ کر لیں، بڑا آسان سا ہے نمبر بھی، موبائل نمبر بھی یہی ہے اور واٹس ایپ بھی یہی ہے، 0300 8019 582، 0300 8019 582، 0380 19 582، 0380 19 582۔ ماشاء اللہ جی، بہت سے دوست احباب زیارت کروا رہے ہیں اپنی، اور میں کافی عرصے کے بعد اپنے قبلہ شاہ صاحب بخاری صاحب کو دیکھ رہا ہوں، وہ میرے سامنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور جو ڈان میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو جو ہے وہ آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ، سرکار کیا بات ہے۔ اللہ خوش رکھے جی، آپ کو شاد و آباد رکھے، اور پاکستان کا دن بھی آنے والا ہے انشاءاللہ، یوم آزادی بھی، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ سے باتیں کریں گے، یوم آزادی ہمیں کیسے منانا ہے انشاءاللہ عزیز۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ واٹس ایپ نمبر بتا دیا میں نے آپ کو، موبائل نمبر بتا دیا، ٹھیک ہے، 0380 19 582 موبائل نمبر بھی ہے اور واٹس ایپ نمبر بھی ہے۔ کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں، میسج وائس میسج بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر جمعے کو پاکستانی وقت مطابق تقریباً 12:30 بجے الحمدللہ، پاکستانی وقت کے مطابق 12:30 بجے الحمدللہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ بھی لائیو چلتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اسی اکاؤنٹ پر جو ہے وہ اتاری ہاؤس کے نام سے انشاءاللہ اسی پہ لائیو چلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں آپ وہ بیان سنا کریں، اگر یہاں قرب و جوار میں رہتے ہیں مسجد کے، ہماری مدینہ مسجد کے قرب و جوار میں، تو کوشش کیا کریں جمعہ یہاں آ کے پڑھ لیا کریں اور بیان بھی سنا کریں، اور کیونکہ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ کوئی ادھر کی بات نہ ہو، قرآن و حدیث کے مطابق جو بات کی جائے، اور احادیث سنائی گئی ہیں، واقعات اسلامی جو اتھینٹک ہے، اور مسائل فضائل اس طرح الحمدللہ کوشش ہوتی ہے، آدھے گھنٹے کا تقریباً بیان ہوتا ہے 35 منٹ کا، تو کوشش کیا کریں کہ 12:30 سے پہلے آپ یہاں پہ آ کے جو جمعے میں شرکت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے علم دین میں مزید اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، ہمیں با عمل با کردار اللہ تعالیٰ مسلمان بنائے، آمین بجاہ نبی الامین۔
صلی اللہ علیہ وسلم. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.